فادر ڈے میں جو ہم سیکھیں گے، جیسا کہ جتنے جو لوگ آئے انہوں نے سب نے اپنے اپنے باپ کی تعریف کی، بتایا گیا کہ باپ ہمارا پیار کرتا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، لیکن آج ہم باپ کے متعلق ایک خاص چیز سیکھیں گے۔ ضرورتیں پوری کرتا ہے، اچھی بات ہے، باپ آپ سے پیار کرتا ہے، اچھی بات ہے، باپ آپ کو ہر چیز مہیا کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ باپ کی ایک بہت اہم جو سمجھنے کے ڈیوٹی ہے، جو ضروری بات ہے، وہ آج ہم سیکھیں گے۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جو حوالہ پڑھا جائے گا وہ ایک باپ اور بیٹے کی آپس میں ڈسکشن تھی، اور میں درخواست کروں گا کہ پہلا حوالہ جو ہے وہ پیسہ پڑھیں گے، پہلی تواریخ اور اس کا 28واں باب اور اس کی نامی آیت، اور جو دوسرا حوالہ پڑھا جائے گا وہ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت، اور پھر اس کے بعد 28ویں آیت۔ پہلی تواریخ اور اس کا 28واں باب اور اس کی نامی آیت اور اس کا پہلا حصہ پڑھا جائے گا، کیونکہ باپ کے بارے میں اگر میں کسی غریب باپ کی بات کرتا تو شاید وہ اس کے بارے میں ہوتا کہ یار غریب باپ اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ تو اچھی جاب کر، تو پیسہ کمائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ اگر کسی ان پڑھ باپ کی بات ہوتی تو اس کے بارے میں یہ ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوتا کہ تو جو ہے نا تعلیم حاصل کر، لیکن اس حوالے میں جس کو ہم پڑھیں گے اس میں ایک ایسے باپ کا ذکر ہے کہ جو کوئی غریب نہیں تھا، نہ وہ کوئی سمجھ لے کہ آوارہ باپ تھا، بلکہ ایک بادشاہ تھا۔ پہلی تواریخ اس کا 28واں باب اور اس کی نامی آیت کا صرف پہلا حصہ پڑھیں گے۔ مقدس کلام میں لکھا ہے، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانتا ہے۔ آمین۔ دوسرا حوالہ رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت، اور پھر اس کے بعد 28ویں آیت۔ اسی کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ رومیو پہلا باب اس کی 22 سے 23ویں آیت تک انسان کی خطا کاری، 20ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت۔ کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ اثر باقی نہیں، اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، اور اپنے آپ کو دانا جانتا کہ بے وقوف بن گئے، مگر غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپاہیوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں ڈال دیا، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اور اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ ان لائق حرکتیں کریں۔ آمین۔ آپ کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے جو پہلا حوالہ پڑھا گیا، اگر اس کا تھوڑا سا طریقی پس منظر میں آپ کو بتاؤں یا اس کی بیک سٹوری بتاؤں، حوالے میں باپ اور بیٹے کے بارے میں پڑھا گیا ہے، اس میں اگر ہم تھوڑا سا باپ کے شروع سے دیکھیں، جو 28واں باب جب شروع ہو رہا ہے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ داؤد بادشاہ نے جو سردار تھے ان کو بلایا، اور ہر فرقے کا جو سردار تھا اس کو بلایا، ہر قبیلے کا جو سردار تھا اس کو بلایا۔ تو جب ان کو بلایا تو لکھا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اور جب وہ پاؤں پر کھڑا ہوا تو اپنے جو لوگ تھے ان کے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا۔ باتیں کیا کر رہا تھا کہ دیکھو
स्टडी के लिए कहता है, दूसरों की इज्जत करने के लिए कहता है, अखलाक सिखाता है, सब कुछ करता है। लेकिन क्या आज का बाप ये जिम्मेदारी अदा कर रहा है? क्या है मेरे बेटे तू अपने बाप के खुदा को पहचान, क्योंकि खुदा के बारे में लिखा हुआ है, ज़करिया नबी कहता है कि वो हमारा वाहिद खुदा है, वही हमारा आसमानी बाप भी है और हमारा खुदा भी है। अगर बाप अपने बेटे को कहता है कि तू अपने दादे को पहचान, यानी कि वो अपने बाप की पहचान कराता है, तो क्या आज का बाप ये कह रहा है क्या मेरे बेटे तू अपने बाप के खुदा को पहचान, तू अपने बाप के बाप को पहचान? आज जो ये मजमून है इसके मुतालिक हम थोड़ा सा सीखेंगे कि बेसिकली खुदा के मुतालिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तीन खुदा के मुतालिक जो है वो तसव्वुरात हैं। तीन खुदा नहीं मतलब खुदा के मुतालिक तीन तसव्वुरात हैं। पहला तसव्वुर कि खुदा है ही नहीं। ज़बूर 14 उसकी पहली आयत में लिखा है कि अहमद ने कहा कि अपने दिल में खुदा नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि खुदा नहीं है, वो उनके बारे में बाइबल में बताया गया है कि वो अहमद है। वो क्या है? अहमद है। और जो तीन तसव्वुरात हैं उनमें से पहला तसव्वुर है कि खुदा नहीं है। और आजकल ये एक बहुत राइट शुदा जो तसव्वुर है कि खुदा नहीं है, लोग कहते हैं कि ये कायनात खुद ब खुद तकलीफ हुई, हर चीज़ को जो है वो खुद ब खुद एडजस्टमेंट हुई है, यानी कि खुदा नहीं है। और बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में कहती है कि वो अहमद है। अहमद ने कहा कि खुदा नहीं है। और यही सेम अल्फाज ज़बूर 53 और उसकी पहली आयत में भी लिखे हुए हैं कि अहमद ने अपने दिल में कहा खुदा नहीं है। फिर उसके बाद जो दूसरा तसव्वुर है, जो दूसरा ख्याल है, वो है कि बहुत सारे खुदा हैं। जैसा कि रोमियो के खाते उसके 28वें बाब में उसके जो 23वीं आयत है उसमें पढ़ा गया कि उन लोगों ने खुदा के जलाल को कीड़े मकोड़ों चपाहों के साथ बदल दिया। मुझे जब मैंने पहला ये मैसेज दिया था, ये मिस्र पर जब 10 वफात थी तो उनके बारे में बताया गया था कि उसकी हर आफत जो थी वो मिस्र के उनके खुदाओं के मुतालिक थी, यानी कि वो हर चीज़ जो बड़ी देखने में महसूस होती थी उसको अपना खुदा कहते थे। और आज भी ये जो है वो बात पाई जाती है कि लोग ज़्यादातर जो जैसे लोग कब्रों को पूछते हैं वो उनको अपना देवता, उनको अपना खुदा, अभी भी कुछ लोग बुतों की पूजा करते हैं तो उनको अपना खुदा मानते हैं, यानी कि बहुत सारे खुदाओं की दुआ करते हैं, बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं। और जो तीसरा तसव्वुर है वो है कि सुन है इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है। खरूज की किताब उसके 20वें बाब में जब 10 अहकाम के बारे में बताया गया है तो वहाँ पर भी लिखा गया है कि ऐ बनी इस्राएल, खुदावंद खुदा जो तुमको मुल्क मिस्र से इनके गुलामी के घर से निकाल आया, वो खुदावंद खुदा मैं ही हूँ और वाहिद एक ही और एक जिंदा खुदा। तीन तसव्वुरात हैं खुदा के मुतालिक। पहला कि खुदा है ही नहीं, दूसरा बहुत सारे खुदा हैं, तीसरा तसव्वुर है कि एक ही खुदा है। आज हमें ये जानने की ज़रूरत है, खुदा को पहचानने की ज़रूरत है और हर बाप को ये अपनी औलाद को पहचान करवाने की ज़रूरत है कि उसका खुदा कौन है। क्योंकि इसमें सिर्फ यही नहीं कि बाप की जिम्मेदारी है, बल्कि माँ अपनी बेटी से कह सकती है ऐ मेरी बेटी पहचान अपनी माँ के खुदा को। और ये ज़रूरी नहीं कि बाप ही कह सकता है, क्योंकि जो आज बेटा है ये एक फितरती अमल है। जो आज बेटा है वो आने वाले वक्त का बाप होता है और जो आज बेटी है वो आने वाले वक्त की माँ होती है। तो इसी तरह ये हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी औलाद को अपनी माँ, अपने जो बहन भाई हैं, जो अपने बच्चे हैं, जो उनके साथ हैं, उन सबको खुदा की पहचान के लिए बुलाए, खुदा की पहचान कराए। और जैसा कि हमने पहले देखा कि खुदा के मुतालिक तीन तसव्वुरात हैं कि खुदा है ही नहीं, खुदा बहुत सारे हैं और खुदा एक है। तो फिर अभी हम देखेंगे कि खुदा को पहचान कैसे हो सकती है, क्योंकि जब खुदा के बारे में तसव्वुरात हैं तो फिर उनमें से एक खुदा को पहचानना भी ज़रूरी है। तो जब हम इस बारे में देखते हैं तो खुदा को पहचानने के, खुदा को जानने के तीन तरीके हैं। क्योंकि कोई भी जो चीज़ है जब हम उसके बारे में सीखते हैं तो आपको कोई ना कोई जरिया लेना पड़ता है। और खुदा को पहचानने के लिए तीन तरीके
لکھا ہے کہ جو بیٹا باپ کی گود میں اس نے باپ کے جلال کو ظاہر کیا. اس کا مطلب ہے کہ جو تیسرا طریقہ خدا کو پہچاننے کا ہے وہ ہے یسوع مسیح. اور جو سب سے آخری اور تیسرا طریقہ ہے وہ ہے خدا کا کلام. پہلے طریقہ کہ ہم خدا کی تخلیق کے وسیلہ سے خدا کی پہچان کر سکتے ہیں کہ خدا کیسا ہے, اس نے کیسے یہ سب کچھ بنایا, جو اتنے رنگوں کو بنا سکتا ہے, تخلیق کو اتنے خوبصورت انداز میں بنا سکتا ہے, وہ خود کس انداز میں ہوگا, وہ خود کیسا ہوگا. پھر اس کے بعد کہ یسوع مسیح نے خدا کے جلال کو ظاہر کیا. اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ بائبل کہتی ہے کہ خدا ہے اور اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے. اس کے متعلق آپ بحث ہی نہیں ہے کہ آپ خدا کے متعلق بحث کرو کہ خدا نہیں ہے, خدا ہے, خدا کہاں ہے, خدا کیسا ہے, بلکہ وہ کہتا ہے کہ خدا ہے تو خدا ہے. اس چیز کے متعلق جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کے تصورات کیا ہیں, خدا کو ہم پہچان کیسے سکتے ہیں, تو پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے بھی کہ نہیں. اور اگر خدا کو پہچاننا ہمیں ضروری ہے تو اگر ہم خدا کو نہیں پہچانتے تو تب کیا ہے. کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو پہچاننا ضروری ہے تو اس کے متعلق بہت سارے ایسے حوالے ہیں, بہت ساری ایسی وجوہات ہیں کہ جس کے باعث ہمیں خدا کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز, ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے خدا کو پہچاننا ضروری ہے. جس طرح ہم اپنی پہچان کروانے کے لیے باپ کی پہچان کرواتے ہیں نا, کیونکہ جب ہم متی پڑھتے ہیں تو متی کے انجیل کا آغاز ایک نسب نامے سے ہوتا ہے. تو اس نسب نامے کا آغاز کرنے سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متی نے جو ہے نا جس ایسے ہی خاندان بتانا تھا, بلکہ یہودیوں کے مطابق یہ تھا کہ جب بھی کوئی نبی اپنے آپ کا دعویٰ کرتا تھا یا کوئی شخص اپنا کوئی دعویٰ کرتا تھا تو اس کو یہ بیان کرنا پڑتا تھا کہ میں اس خاندان سے ہوں, میں اس لڑی سے ہوں, تو مجھے یہ حق موجود ہے یا مجھے یہ حق حاصل ہے. تو اسی طرح جب ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں, جب ہم خدا کو پہچانتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی پہچان کے لیے خدا کو پہچانیں. پھر اس کے بعد جو ویسے تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں, بہت سارے حوالے ہیں, لیکن میں چند جو ہے وہ ایک دو بیان کروں گا. جو دوسری وجوہات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آزادی کے لیے خدا کو پہچاننا ضروری ہے. آزادی کس طرح کی؟ پاک کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور جب انسان سچے خدا سے آشنا ہو جاتا ہے, سچے خدا کی پہچان کر لیتا ہے, تو اس کو غیر معبودوں کی قید سے آزادی مل جاتی ہے. اس کو اس بات سے آزادی مل جاتی ہے کہ تم فلاں بابے کے پاس جا کے دعا کراؤ تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. تم نے اس کے پاس جا کے دعا کرائی تھی, تم فلاں کے پاس جا کے دعا کراؤ تو تمہاری مراد پوری ہوگی. ہمیں اس چیز کی آزادی مل جاتی ہے جب ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے, جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خدا ایک ہی خدا اور کون سا خدا ہے, تو تب ہمیں اور خداؤں سے, غیر معبودوں سے آزادی مل جاتی ہے. اور میرے عزیزو, جب ہم خدا کو پہچان لیتے ہیں تو تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور 28ویں آیت رومیو کے اگر ہم 28ویں آیت کو دوبارہ ذرا ایک دفعہ پڑھیں تو میں درخواست کروں گا بھائی سے کہ وہ دوبارہ ایک دفعہ اٹھ کر جو ہے نا بائبل کا یہ حوالہ پڑھ دیں. رومیو کے نام پہلا خط اور اس کا رومیو کے نام اس کا پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا, جس طرح سے انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا, اسی طرح خدا نے بھی ان کو چھوڑ دیا. خدا نے ان کو عقل کے مطابق ان کو رہنے دیا. اکثر اوقات ہم جب خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اپنے کام جو ہے وہ اچھے لگنے لگ پڑتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہم سب سے بہتر کام کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ خدا نے ہماری عقل کے مطابق ہمیں چھوڑ دیا ہے. کہ خدا نے کہا ہے کہ جا جو تیری عقل ہے تو اس کے مطابق کر. اور جس طرح بات ہو رہی ہے کہ باپ کے آج دن کے متعلق, تو اسی طرح ہمارا باپ
جب ہم باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا کہ باپ کہتا ہے پوتر میں تو کہنا چھوڑ دیتا ہوں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماں بھی اپنی بیٹیوں کو کہتی ہے میں تینوں تو یہ کہنے چھوڑ دیتا ہے تو کر جو مرضی اپنی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح خدا بھی کہتا ہے کہ میں نے تجھے تیری عقل کے مطابق چھوڑ دیا ہے. لیکن میرے عزیزو خدا ان سب کے ساتھ ساتھ خدا رحیم بھی ہے. خدا پیار کرتا ہے. جس طرح ہمارا باپ ہم سے پیار کرتا ہے, جس طرح ہمارا باپ ہم پر رحم بھی کرتا ہے, اسی طرح خدا بھی ہم سے پیار کرتا ہے. اور خدا بھی کہتا ہے کہ تو میری طرف رجوع کر, تو میری طرف پھر. جس طرح مصرف بیٹے کے بارے میں جب اکثر اوقات باپ کے دن جب بات ہوتی ہے تو مصرف بیٹے کا حوالہ پڑا جاتا ہے. تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب مصرف بیٹا واپس آیا تو باپ دور سے ہی دیکھ کر اس کی طرف دوڑا, اس کی طرف لپکا, اس کی طرف جا کر اس کو گلے لگایا. اور اس نے تو بہت ساری باتیں کی. کیا باپ, میں تیری نظر میں, آسمان کی نظر میں, زمین کی نظر میں, ہر ایک کی نظر میں گناہ گار ہوں, تو مجھے اپنے نوکروں میں شامل کر لے. لیکن باپ اس پر رحم کر کر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے. باپ اس کو ایک عالیشان جو لباس دیتا ہے, اس کو اچھی جوتی پہناتا ہے, انگوٹھی پہناتا ہے, اور اس کے بعد اس کے لیے وہ ایک دعوت رکھتا ہے. تو جو جسمانی باپ اپنے بیٹوں کے لیے اس طرح رحم کرتا ہے, ان کے ساتھ پیار کرتا ہے, تو ہمارا آسمانی باپ بھی جب ہم خدا کو پسند کرنا یا خدا کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں تو خدا ہمیں چھوڑنے کے بعد بالکل چھوڑ نہیں دیتا, بلکہ خدا ہمیں اپنے پاس واپس بلانے کی, اپنے پاس واپس آ کر ہمیں پیار کرنے کی بھی جو ہے وہ واپس ہمیں دیکھتا ہے کہ کب میرا بیٹا واپس آئے تو میں اس کو اپنے پاس جو ہے وہ دوبارہ بحال کروں. آج ہر باپ کو, ہر ماں کو, ہر بیٹی کو, ہر بیٹے کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس سے پہلے میں نے اپنے باپ کو پہچانا ہے, میں نے اپنے آسمانی خدا کو, میں نے اپنا جو باپ ہے اس کو پہچانا ہے. آج کل ہمارا باپ ہمیں کیسے پہچان کرواتا ہے؟ دنیا پہ ایک دو مثال ہوگا. باپ کو صبح صبح اٹھ کر بیٹے کو کہہ دیتا ہے پتر تو چرچ جانا ہے. اگر باپ کو پوچھا نا ابھی تجھے چرچ نہیں جانا تو تھوڑے واسطے کما کے کیوں لے آئے؟ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں؟ یا اس کے علاوہ باپ کہتا ہے پتر جو مطلب ملازم ہے, پکی ڈیوٹی والے بندے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہفتے بعد ایک چھٹی آتی ہے, ایک چھٹی سے پہلے اپنے کام کر دیتے ہیں. مطلب خدا کے دن کو, خدا کے جو کام ہے وہ ان سے زیادہ اپنے کام کو ترجیح دے کر اپنے بیٹے کو پہچان کرواتا ہے کہ تو خدا کے پاس جا, تو چرچ میں جا, تو دعا کر. تو خود خدا کی پہچان کس طرح کر رہا ہے وہ اپنا ذرا کام تو ہو گیا ہے. اگر کام پہ نہیں, باہر یاروں دوستوں میں جا کر تاش کھیل لی, جو حقہ پینے والے ہیں باہر جا کے حقہ پی لیا, یا مطلب مختلف دنیا داری کے کاموں میں. کیا ہم اپنے بیٹے کو اس طرح کی پہچان کرا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو اس طرح کی خدا کی پہچان کرا رہے ہیں؟ اگر ہم اس طرح کی پہچان کرا رہے ہیں تو میرے عزیزو یہ فکر نہ کریں کہ ہم اتوار والے دن خدا کے نام کو چھوڑ کر ڈیوٹی پر جائیں گے تو تبھی ہمیں رزق ملے گا. کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم کو خدا نے ملک مصر سے نکالا تو جب وہ بیابان میں تھے تو انہوں نے کہا موسیٰ کو کہ ہم ملک مصر میں تھے تو ہم اچھی روٹی کھاتے تھے, ہم گوشت کھاتے تھے, بہت عالیشان طریقے سے رہتے تھے, تو ہمیں بیابان میں بھوکا مرنے کے لیے لے آئے. تو پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اس کو کہا کہ ان کو کیا ہے کہ 6 دن جو ہے وہ آسمان سے من نازل ہوگا. کتنے دن؟ 6 دن. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تم 1 دن سے زیادہ مقدار میں جمع نہ کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگر ایک دیہڑی کھا رہے ہیں تو اس کو کہو کہ بھائی آج میں یہ بس کماؤں گا, باقی بچوں کے لیے میں اور کچھ نہیں کماؤں گا, بلکہ جو آپ کی مزدوری ہے, جو آپ کی کمائی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. لیکن خدا نے کہا کہ تم 1 دن کا من 1 دن ہی استعمال کرنا. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو جمع تو کر لیتے تھے لیکن اگلے دن صبح اٹھ کر جب دیکھتے تھے تو وہ خراب ہو جاتا تھا, اس میں کیڑے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی تھی جس وجہ سے وہ کھانے کے لائق نہیں رہتا تھا. لیکن 7ویں دن کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ 7ویں دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تو 6 دن 2 دن کی مقدار جمع کرنی ہے. کتنے دن کی؟ 2 دن کی. اب اس کا یہ مطلب نہیں
اپنی اولاد کو اچھی جاب دلا دی، اچھا کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آسمانی باپ کی پہچان بھی کروا رہے ہیں کہ نہیں؟ آج ہر باپ کو، ہر ماں کو، ہر بیٹی کو، ہر بیٹے کو جو فیوچر کا باپ ہے، ماں ہے، اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اپنی بیٹی کو جب اپنے باپ کی پہچان کراؤں گی تو اس سے پہلے میں نے پہچان کر لی؟ آج ہمیں خدا یہ سوچنے کی توفیق بخشے، آمین۔